بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تدخلوا المسجد وكذا الجنب لقوله عليه السلام فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور، ولا تطوف بالبيت لأن الطواف في المسجد، ولا يأتيها زوجها لقوله عليه السلام ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ اور حائضہ مسجد میں بھی داخل نہ ہو، نیز جنوبی بھی مسجد میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں حائضہ اور جنوبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں سمجھتا ہوں۔ اور یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے گزرنے اور پار کرنے کے طور پر دخول کی اجازت دینے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے خلاف حجت ہے، اور حائضہ بیت اللہ کا طواف بھی نہ کرے، کیونکہ طواف مسجد میں ہوتا ہے، اور حائضہ سے اس کا شوہر ہم بستری نہ ہو، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ پاک ہو جانے تک حائضہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ عزیز طلبہ کرام، حائضہ سے متعلق احکام، اس عبارت میں حائضہ سے متعلق 3 احکام کا بیان ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور چونکہ عدم طہارت کے حوالے سے جنوبی بھی حائضہ کا ہم معنی ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ہمارے یہاں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلیل ہے کہ میں حائضہ اور جنوبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں سمجھتا۔ آپ کا یہ فرمان اس سلسلے میں بین دلیل ہے کہ حائضہ اور جنوبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ اگر حائضہ اور جنوبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، تاہم ان کے لیے مسجد سے گزرنا بہرحال جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی مت جاؤ الا یہ کہ تم راہ چلنے والے ہو۔ اس آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ آیت میں الصلاۃ سے مکان صلاۃ یعنی مسجد مراد ہے، اور آیت پاک کا مفہوم یہ ہے کہ
نشے اور جنابت کی حالت میں مسجد کے قریب جانے کی ممانعت ہے، اور پھر اس ممانعت سے اللہ کے ذریعے استثناء کرتے ہوئے یہ حکم مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص نشہ آور یا جنوبی ہو جو مسجد سے گزرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی نشہ آور یا جنوبی آدمی مسجد سے گزرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے ہم حائضہ یعنی شوافع اور جنوبی کے لیے مرور اور عبور کی اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے ہم یعنی شوافع حائضہ اور جنوبی کے لیے مرور اور عبور کی اجازت دیتے ہیں۔ ہماری طرف سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کو پہلا جواب یہ ہے کہ ہماری بیان کردہ حدیث مطلق ہے اور اس میں عبور یا مرور کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے جنوبی اور حائضہ کے لیے مطلقاً مسجد جانے کی اجازت نہیں ہوگی، خواہ وہ علی وجہ المرور اور عبور ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت پاک کا جو مفہوم آپ مراد لے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، کیونکہ الا یہاں ولا کے معنی میں ہے، اور آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ نہ تو نشہ آور کے لیے نماز کے قریب جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی جنوبی کے لیے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی علی سبیل المرور مسجد کے قریب جائے، الا ولا کے معنی میں، نہ ہی جنوبی کے لیے، نہ ہی نشہ آور کے لیے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی علی سبیل المرور مسجد کے قریب جائے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد نماز ہی ہے، اور عابری سبیل سے مسافر مراد ہے، اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نشہ اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن مسافروں کے لیے بحالت جنابت تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم حضرت علی اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، چنانچہ بنایا میں ہے وقال ابو بکر الرازی فی احکام القرآن روى علی وابن عباس رضی اللہ عنہما ان المراد بعابر السبیل المسافرین اذا لم يجدوا الماء يتيمموا ويصلون به۔ عبارت کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی نہ کرے، اس لیے کہ بیت اللہ کا طواف بھی مسجد حرام میں ہوتا ہے، اور حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے، لہذا طواف بھی ممنوع ہوگا۔ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ حائضہ کے لیے مطلقاً طواف کرنا ممنوع ہے، خواہ مسجد کے اندر سے کرے یا باہر سے۔ اس کے بالمقابل طاہرہ عورت کے لیے اندر باہر دونوں جگہ سے طواف کرنے کی اجازت ہے، اس لیے اگر ممانعت طواف کی علت کو دخول مسجد کی ممانعت قرار نہ دے، ممانعت طواف کی علت کو دخول مسجد کی ممانعت قرار نہ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو علت قرار دیا جائے الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز کے مانند ہے، تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ اس حکم کے تحت باہر سے بھی حائضہ کے لیے طواف کی ممانعت واضح ہو جاتی۔ اس لیے اگر ممانعت طواف کی علت کو دخول مسجد کی ممانعت قرار نہ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو علت قرار دیا جائے الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز کے مانند ہے، تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ اس حکم کے تحت باہر سے بھی
حائضہ کے لیے طواف کی ممانعت واضح ہو جاتی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ عورت سے ہم بستری نہ کی جائے، مجامعت نہ کی جائے، کیونکہ قرآن کریم نے لا تقربوہن حتی یطہرن کے فرمان سے بحالت حیض وطی کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ نیز حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں جماع کے علاوہ ہر کام کرو۔ اس حدیث میں النکاح سے الجماع مراد ہے، اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں جماع کے علاوہ ہر کام کرو، نکاح سے جماع مراد ہے۔ وَلَيْسَ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَالنُّفَسَاءِ قراءة القرآن لقوله عليه السلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهو حجة على مالك رحمه الله تعالى في الحائض وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية فيكون حجة على الطحاوي في إباحته، اور حائضہ، جنوبی اور نفساء کے لیے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ حائضہ اور جنوبی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، اور یہ حدیث حائضہ کے متعلق امام مالک کے خلاف حجت ہے، نیز اپنے اطلاق کی وجہ سے ایک آیت سے کم کو بھی شامل ہے، لہذا ما دون الآیہ کو مباح کرنے کے سلسلے میں امام طحاوی کے خلاف بھی حجت ہوگی۔ حائضہ اور جنوبی وغیرہ کے لیے ایک آیت قرآنی کی تلاوت کے جواز کا مسئلہ۔ حائضہ اور اس کے ہم معنی جنوبی اور نفاس والی عورتوں کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے قرآن کریم پڑھنے کی ممانعت ہے، اور یہ ممانعت عام ہے، یعنی یہ سب نہ تو قرآن کریم کی پوری آیت پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک آیت سے کم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں وہ جو ممانعت بیان فرمائی ہے وہ مطلق ہے، اور اپنے اطلاق کی وجہ سے آیت اور ما دون الآیت سب کو شامل ہے۔ حائضہ اور اس کے ہم معنی جنوبی اور نفاس والی عورتوں کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے قرآن کریم پڑھنے کی ممانعت ہے، اور یہ ممانعت عام ہے، یعنی یہ سب نہ تو قرآن کریم کی پوری آیت پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک آیت سے کم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جو ممانعت بیان فرمائی ہے وہ مطلق ہے، اور اپنے اطلاق کی وجہ سے آیت اور ما دون الآیت سب کو شامل ہے۔ اس کے برخلاف حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی حائضہ کے لیے قراءت قرآن کی اجازت دیتے ہیں، اور اس اجازت کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عورت معذور ہے کیونکہ طہارت حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے، اور معذورین کے لیے شریعت نے بہت سے مقامات پر نرم گوشہ اور نرم رویہ اپنایا ہے، اس لیے حائضہ کے لیے بھی شریعت میں نرم گوشہ ہوگا اور اسے قرآن پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ ان کے علاوہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی حائضہ وغیرہ کے لیے ایک آیت سے کم قرآن پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی حائضہ وغیرہ کے لیے ایک آیت سے کم قرآن پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور بقول صاحب عنایہ اس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ شریعت میں قرآن کریم کے ساتھ دو حکم متعلق ہے، نمبر 1 قراءت قرآن سے نماز کا جواز، نمبر 2 حائضہ اور نفساء وغیرہ کے لیے قرآن پڑھنے کی ممانعت، اور چونکہ پہلے حکم میں فصل ہے کہ اگر نماز میں ایک آیت کی مقدار قرآن پڑھا جائے تو نماز صحیح ہوگی، اور اگر ایک آیت کی مقدار سے کم پڑھا جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، لہذا جب پہلے حکم میں آیت اور ما دون الآیت میں فرق ہے
تو دوسرے حکموں میں بھی ان کے مابین فرق اور فصل ہوگا، اور جب فرق ہوگا تو حائضہ وغیرہ کے لیے صرف پوری آیت پڑھنے کی ممانعت ہوگی، اور ما دون الآیہ ایک آیت سے کم پڑھنا ان کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہماری پیش کردہ حدیث دونوں کے خلاف حجت ہے۔ امام مالک کے خلاف بإیمانہ حجت ہے کہ اس حدیث میں صاف لفظوں میں حائضہ کے لیے قرآن کریم پڑھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس لیے اس قدر واضح نص کو چھوڑ کر عقلی پتنگ اڑانا درست نہیں ہے۔ اور حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اس طرح حجت ہے کہ حدیث پاک میں شیئن کا لفظ نکرہ واقع ہے، اور نکرہ جب مقام نفی اور جائے نہیں میں واقع ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بیان کردہ قراءت قرآن کی ممانعت کا حکم عام ہوگا، اور آیت اور ایک آیت سے کم سب کو شامل ہوگا۔ لہذا اب اس میں سے ما دون الآیہ کو خارج کرنا نص کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، جو کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔